اگر کچھ دیر کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ اتنا معذور ہے، چل پھر بھی نہیں سکتا، بہت زیادہ معذور ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اتنا تو کھڑا ہو سکتا نا، اپنے بول و براز کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے کم سے کم اٹھ کے جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ اتنا تو ہوتا ہے کم سے کم۔ اب کوئی بالکل بیٹھ کر ہی نماز پڑھنا شروع کر دے تو وہ قیام فرض ہے، اور ظاہر سی بات ہے فرض کا حکم یہ کہ جس عبادت کے اندر یہ ہے اگر وہ نہ پائی گئی تو چاہے جان بوجھ کر ہو، بھول کر ہو، نماز ہوگی نہیں، وہ عبادت مکمل ہوگی نہیں۔ اب یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ اگر اتنا دیر بھی اللہ اکبر کہنے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ نے کھڑے ہونا ہے، اللہ اکبر بول دینا ہے۔ اب چاہے یہ اپنی طاقت سے کھڑے ہو کر بولیں یا کسی دیوار وغیرہ پہ ٹیک لگا کر اتنا بول کر بیٹھ جائیں، اب یا فرمایا کہ ایسا ہو، یا غلامی کا دور تھا تو غلام رہا کرتے تھے ان کے سہارے سے، تو یہ سارے مسائل جو بیان ہو رہے یہ اس لیے تاکہ جو قیام کی فرضیت ہے وہ ادا ہو جائے، قیام کا ترک اور اس کا چھوڑنا نہ پایا جائے۔ تو اتنی دیر بھی اگر کہہ سکتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے تو اس پر اتنی دیر کہہ لینا فرض ہے۔ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے گا، پھر نماز پڑھے گا، بیٹھ کر ہو جائے گی۔ اور از نو جیسے کہ ہماری مسجد میں ہوتا ہے، چل کر آئیں پھر کر آئیں، اور باضابطہ ہماری کئی مسجدوں میں تو وولوو کی بھی صفیں لگی ہوئی ہیں، پوری ایک مزاج بنا دیا گیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان کے لیے امام بھی الگ سے معذور لے آؤ، جہاں آپ نے پورا ایک کیٹیگری بنا دیا ان کے لیے، وولووں کی پوری صف لگا دی گئی ہے، پورے شان سے آ کر بیٹھتے ہیں، چل کر آئیں گے، باہر کھڑے ہو کے پنچایتی بھی بنے رہیں گے، 1 گھنٹے تک، آدھے گھنٹے تک ساری گفتگو کریں گے، لیکن مسجد میں آ کے سب سے بڑے معذور بن جاتے ہیں۔ مسجد میں آ کے ان سے بڑا معذور کوئی نظر ہی نہیں آتا، وہ آئیں گے اور بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں گے۔ تو میاں اگر اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھی تو کوئی مطلب نہیں ہے، مسائل کو سیکھ لیں، نماز کی ادائیگی کریں تاکہ نماز آپ کی صحیح سالم درست ادا ہو۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں اگر ان مسئلوں کو جو بیان کیا جا رہا ہے اس کے مطابق نماز ہوئی تو نماز ہوگی، اور اگر ان کے مطابق نہیں ہوئی تو فتویٰ ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں، نماز نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، اس کا اعادہ کریں جو اب تک اس طرح پڑھ چکا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، صاحب مصنف کے جملے میں پڑھ کر بتاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کیا جملے یہاں پر تحریر فرمائے، کیونکہ دور حاضر کا جو مزاج ہے اور انہوں نے جو بھانپا ہے اس کے اعتبار سے انہوں نے لکھا بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ذرا سی بے طاقتی یا معمولی مرض یا بڑھاپا، کبر سنی جسے کہتے ہیں، تھوڑا ایج والا ہو جانے کی وجہ سے سرے سے بیٹھ کر فرض پڑھتے ہیں، حالانکہ ان پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمت کرے تو پورے فرض کھڑے ہو کر ادا کر سکتے ہیں، اور اس ادا سے نہ ان کا مرض بڑھے، نہ کوئی نیا مرض لاحق ہو، نہ گر پڑنے کی حالت ہو۔ بارہا کا مشاہدہ ہے، یہ اپنا فرماتے ہیں مصنف کہ انہوں نے خود دیکھا ہے، بارہا کا مشاہدہ ہے کہ کمزوری اور بیماری کے بہانے بیٹھ کر فرض پڑھنے والے کھڑے رہ کر بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بیٹھ کر فرض پڑھنا جائز نہیں، بلکہ فرض ہے کہ کھڑے ہو کر فرض ادا کریں۔ یہ میں نے ہو بہو جو انہوں نے جملہ لکھا ہے وہ پڑھ کر بتایا۔ اب ہم نے محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کس طرح اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ نوجوانوں کا بھی حال ہے، خالی بوڑھوں کو مت دیکھیں آپ، ذرا سے پیر میں مار کیا لگ گئی کرکٹ کھیلنے کے لیے اور دوسری جگہوں پہ برابر میدان میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن نماز میں وہ بھی معذور، وہ تو سرے سے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ پیر میں مار لگائے، ہاتھ میں مار لگائے بول کر۔ خیر یہ مسائل ہیں، انہیں اچھی طرح جانیں، اور اگر کبھی ایسی حالت آئے شریعت پوری آپ کو چھوٹ دیتی ہے۔ اگر آپ کی تکلیف اتنی ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، جیسے کہ میں ایک مثال دوں آپ کو، وضو میں 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہاتھ دھونے کی باری آئی تو ایک ہاتھ تو دھلیں گے نہیں، دونوں ہاتھ کا حکم ہے، کسی کا ایک ہاتھ ہے ہی نہیں۔ اب شریعت میں کیا دونوں ہاتھ دھونا، تو کیا کرے گا، کہاں سے لائے گا دوسرا ہاتھ، کیونکہ ہاتھ تو ہے ہی نہیں۔ تو جب جو چیز پائی نہیں جائے گی اس کا حکم بھی ثابت ہو جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا، فرض تھا، لیکن جب آپ اس پہ قدرت ہی نہیں رکھتے تو وہ حکم ختم ہو گیا آپ سے۔ لہٰذا اسی طرح کسی کے پیر نہیں ہیں
تو وہ بھی اپنے پیر سے ساقط ہو جائے گا وہ حکم، اس کے لیے تین ہی چیز فرض رہے گی۔ تو کوئی اگر کھڑے ہونے پر طاقت نہیں رکھتا ہے تو اگرچہ نماز کے اندر اتنے فرض ہیں اس سے وہ حکم ہٹ جائے گا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، شریعت میں زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی ہے ہی نہیں کہ کرنا ہے تو کرنا ہے چاہے جیسی حالت میں کریں۔ مرض آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو شریعت خود اسے سہولت دیتی ہے تاکہ آپ اس کی روح رعایت کر کے عبادتوں کی تکمیل کریں۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر بیماری ہو یا مرض ہو یا کسی اعتبار سے بھی کوئی چیز ہو تو اس کو دیکھیں کہ کس حد تک ہے، اور واقعتاً صرف نماز میں مجھے اتنا ہو رہا ہے، نماز کے باہر بھی اتنا ہی ہے۔ دونوں طرف آپ مشاہدہ کریں، اپنے بارے میں دیکھیں کہ یہ نماز کی صف میں کھڑے ہونے کے بعد میں اتنی دیر نہیں کھڑا ہو سکتا، یا یہاں سے نکلنے کے بعد میں راستے بھر میں بھی اتنی دیر نہیں کھڑا ہو سکتا، نہیں چل سکتا۔ ان چیزوں کو آپ برابر میچ کریں۔ اب مسجد میں 5 منٹ کی زیادہ سے زیادہ جماعت ہوتی ہوگی، 5 منٹ 6 منٹ یا بہت زیادہ ہو گئی 10 منٹ چلی جائے گی پوری قاعدے اخیرہ وغیرہ کو لے کر۔ تو اگر اتنا بہت زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور آپ 10 منٹ سے زیادہ باہر چل پھر رہے ہیں، باہر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تو یہ تو دو نظریہ ہو گیا آپ کا، مسجد میں آ کر معذور ہونا اور باہر الگ نظریہ پیش کرنا۔ تو اس کے اعتبار سے اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔